اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عشر فی امتناع اعادة المعدوم بعینہ قالت الحکماء ان اعادة المعدوم بعینہ ممتنعہ وتبعهم فیہ بعض المتکلمین واکثرهم علی الجواز وقد ادى الشیخ امتناع اعادة المعدوم ضروریا وهو من الفطریات لقضاء الفطرہ ببطلان شیعیت المعدوم فلا يتصف بالاعادہ۔ خوب جی، 12ویں فصل پہلے مرحلے کی اس کا عنوان یہ ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ ممتنع ہے۔ اس فصل کا کلیم یہ ہوا کہ جو چیز معدوم ہو جائے اس کو بعینہ ہی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک چیز فرض کریں کہ یہ کتاب نابود ہو گئی، کوئی ایسا کیمیاوی محلول اس میں ہم نے اس کتاب کو ڈالا کہ یہ کتاب نابود ہو گئی اور یہ کیمیاوی محلول بن گئی، اصلاً کوئی مائع، کوئی لیکوڈ بن گئی، ٹھیک ہے، یہ کتاب معدوم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ فلسفی نقطہ نظر سے یہ کتاب بعینہ ہی لوٹائی نہیں جا سکتی، اعادہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ بعینہ ہی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب بنائی جا سکتی ہے، پھر ایک ایسے سانچے میں، ایک ایسی جلد میں، ایک ایسے قالب میں دوسری کتاب بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسری ہوگی، یہ کتاب نہیں ہوگی۔ یہ کتاب بعینہ ہی خود یہی کتاب نہیں ہوگی، وہ ایک نئی کتاب ہوگی، ایک دوسری کتاب ہوگی۔ اس کی جو عین کہتے ہیں اس خارجی حقیقت کو، اس وقت جو اس کی خارجی حقیقت ہے وہ اگلی کتاب یہ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ شیخ الرئیس ابن سینا علیہ الرحمہ نے اس عنوان کو، اس کلیم کو کہ اعادہ معدوم بعینہ ہی کیا ہے؟ محال ہے۔ آپ یہی کتاب، ہر لحاظ سے یہی کتاب بعینہ ہی جو محلول ہو چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے، پھر اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اس جیسی بنانا وہ اگلی بات ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے۔ آپ کہیں یہی وہی کتاب واپس آ گئی ہے، حالانکہ محلول میں تحلیل ہو کر لیکوڈ بن گئی، ختم ہو گئی۔ آپ کے وہی کتاب واپس آ گئی ہے، وہی واپس بن گئی ہے، یہ محال ہے، یہ ممتنع ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو شیخ الرئیس علیہ الرحمہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ ضروری ہے یعنی کیا؟ یعنی سیلف ایویڈنٹ، اظہر من الشمس ہے یہ بات، اس پہ آپ کوئی دلیل نہ مانگیں۔ اچھا، بدیہی قضایا کی قسمیں ہیں، ان میں ایک فطریات ہے۔ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کی دلیل چاہیے۔ کتنے برہان اس پر قائم کیے گئے ہیں کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے؟ فطریات میں سے ہے نا، ایک فطری چیز ہے، فطریات پہ دلائل نہیں مانگے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ کہ اعادہ معدوم بعینہ ہی فطریات میں سے ہے، لہذا ضروری ہے، فطریات ضروری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جو چیز معدوم ہو جائے اس کو بعینہ ہی واپس لوٹانا محال ہے۔ اب یہاں پر جب یہ کلیم بیان کیا تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کلیم میں یہ تو تھا فلسفی کلیم، حکمت متعالیہ کا کلیم، یہی حکمت مشاء کا کلیم۔ اس کلیم میں بہت سارے متکلمین بھی، بہت نہیں، بعض متکلمین بھی ہم فلسفیوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ ہی محال ہے، لیکن بہت سارے متکلمین نے، علماء علم کلام نے کہا کہ نہیں، اعادہ معدوم بعینہ ہی جائز ہے۔ اصل معاملہ برعکس ہے، اعادہ معدوم بعینہ ہی جائز ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قضیہ ضروری نہیں ہے بلکہ نظری ہے۔ نظری اور کسبی اس معاملے کو، اس مسئلے کو کہا جاتا ہے جو اپنے اس بات کے لیے دلیل کا محتاج ہو، دلیل کی ضرورت پیش آتی ہو۔ بنابراین جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ کسبی اور نظری ہے، انہوں نے دلائل دیے
تو وہ دلائل علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو انہوں نے اقامہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اعاد معدوم بعین ہی جائز ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ تخلل العدم بین وجود الشیء یا بین الشیء و نفسہ، ایک ہی چیز کے اور خود اس کے درمیان عدم خلل انداز ہو جائے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک چیز خود اس کے اور اس کے درمیان عدم کیا ہو جائے، خلل انداز ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے کہ میں ہوں بھی اور عین اسی وقت جب میں ہوں درمیان میں نہ بھی ہوں، یہ کتاب ہو بھی اور عین اسی وقت جب ہے بھی اس درمیان میں نہ بھی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بدیہی مطلب ہے۔ ایک چیز، یہ کتاب جو جمعرات کے دن تھی، جمعہ کے دن یہ کیا ہو گئی، کیمیاوی ایک محلول میں تحلیل ہو گئی اور ایک کیمیاوی لیکوڈ اور مائع بن گئی۔ اگر ہفتے کے دن اس کتاب کو بے عین ہی خود اسی کتاب کو لوٹانا ممکن ہو، ہم کہیں کہ یہ وہی نہیں، یہ یہی کتاب ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کتاب کے درمیان خود اس کے ہوتے ہوئے درمیان میں خلل کس کا آ گیا ہو، عدم کا، عدم خلل پذیر ہوا ہو۔ یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی بات کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے کے دن جو کتاب بنائی گئی ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے، اس جیسی کتاب ہے، یہ نہیں ہوگی، اس جیسی ہوگی، بے عین ہی کہ خود اسی کی عینی، اس کا عینی وجود وہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی چیز کا بے عین ہی اس کے معدوم ہو جانے کے بعد اعادہ اور پلٹانا جائز ہو، یہ کتاب تحلیل ہو جائے، محلول بن جائے اور اس کو بے عین ہی واپس لوٹانا ممکن ہو، تو یہ بھی تو ممکن ہوگا نا کہ ہم اس کتاب کو یہ معدوم نہ ہو، اس کی مثل بنا دیں، اس کی مثل بنا دیں، ایسی کتاب بنا دیں کہ جو ہو بھی میرے ہاتھ میں، انہی اوراق کے ساتھ ہو، اسی جلد کے ساتھ ہو، سب کچھ یہی اور ہو مثل۔ یہ نہیں ہو سکتا، مثلان آن واحد میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی مثل بے ایمانہ کہ اس جیسی ہو وہ دوسری ہوگی، غیر ہوگی، وہ تو ممکن ہے، لیکن یہی کتاب ہو میرے ہاتھ میں اور یہ نہ ہو دوسری بھی ہو، یہی ورق ہو اور اس کتاب کا یہ ورق نہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعادہ شدہ، اگر اعادہ معدوم ممکن ہو بے عین ہی، تو ایک معدوم جو ابھی موجود ہے، معدوم نہیں ہوا، اس کی مثل کی ایجاد من جمیع الوجوہ، وہ بھی ایسی مثل جو ہر لحاظ سے اس کی مانند ہو، تو اس کا بنانا جائز ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مثلین وجود میں ہر لحاظ سے اکٹھی ہو جائیں تو پھر ان میں فرق کیا رہے گا؟ اگر یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ان صفحات کے ساتھ ہے، تو اس کی مثل اگر میرے ہاتھ میں ہو، انہی صفحات کے ساتھ ہو، تو اس میں اور اس کی مثل میں فرق آپ کیسے ڈالیں گے؟ میرے ہاتھ میں بالآخر کیا ہے؟ فرض کریں اس کتاب کا نام ہم اے رکھ دیتے ہیں، اس کی مثل کا نام بی رکھ دیتے ہیں، بی بالکل اس کی جلد یہی ہے، اس کا کاغذ یہی ہے، اس کا سب کچھ یہی ہے اور بالکل میرے ہاتھ میں بھی ہے، تو میرے ہاتھ میں اے ہے یا بی ہے؟ اے اور بی کا فرق کیا ہوا؟ فرق نہیں رہے گا۔ تو فرق جب نہیں رہے گا تو یہ تو پھر وہی ایک ہی چیز ہوگی، مثل بھی ایجاد نہیں ہو سکے گی۔ ایک چیز کی مثل من جمیع الوجوہ اگر ایجاد نہیں ہو سکتی، مثل ایجاد نہیں ہو سکتی، تو بعد از انعدام
اس کا عین بھی ایجاد نہیں ہو سکتا۔ اچھا خوب جی، اسی دلیل کے ادامے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ جو عدم امتیاز جب اٹھ جائے گا، یہ نہیں ہو سکے گا کہ اس اور غیر میں امتیاز ہو، تو اس کا لازمہ ایک اور یہ ہے کہ ہم عین اس وقت جب کہہ رہے ہوں گے کہ جہاں دو چیزیں ہیں وہ ایک ہوں، وحدت کثرت ہو اور کثرت وحدت ہو، یہ نہیں ہو سکتا ایک ایک ہوتے ہوئے تین ہو، یا پانچ ہو، یا حتی دو ہو، ایک ایک ہوتے ہوئے دو نہیں ہو سکتا، کیونکہ واحد بما ہوا واحد من جہت واحدہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ کثیر ہو۔ بنابراً اعادہ معدوم بعین ہی کا لازمہ یہ بنتا ہے اگر جائز ہو کہ وحدت کثرت میں تبدیل ہو جائے اور کثرت وحدت میں تبدیل ہو جائے، جو کہ محال ہے۔ تیسری دلیل جو جہاں بیان کی گئی وہ یہ ہوئی کہ اگر اعادہ معدوم بعین ہی جائز ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو معاد ہے نا، یہاں معاد نہیں معاد، جس کو لوٹایا گیا ہے وہ خود مبتدا ہو، معاد بعین ہی کیا ہو، مبتدا ہو۔ اگر ہم کہیں کہ بعین ہی یہی کتاب اس کے تحلیل ہو جانے کے بعد بنائی جا سکتی ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ جو بنائی گئی ہے، جس کا اعادہ کیا گیا ہے، وہ بعین ہی خود یہی ہو، مبتدا ہو جو پہلے تھی۔ اچھا جی، لیکن یہ محال ہے، کیوں؟ اس کا لازمہ یا انقلاب ہے کہ جس کو آپ نے معاد سمجھا تھا وہ مبتدا ہو۔ ہاں، ایک چیز منقلب ہے، پانی ہو اور بغیر کسی عامل کے آئے وہ پانی خاک ہو، ہم کہیں یہ پانی ہے اور وہ پھر اسی پانی کو کہیں کہ یہ خاک ہے، کوئی فیکٹر بھی عامل بھی باہر سے نہ آیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ماہیت میں انقلاب۔ اچھا جی، ہم کہیں کہ یہ معاد بھی ہے اور بعین ہی وہی مبتدا ہے، تو کیا ہوگا؟ معاد کیا ہوگی؟ مبتدا ہو جائے گی، معاد کیا ہو جائے گی؟ مبتدا ہو جائے گی، یہ انقلاب جو کہ محال ہے۔ یا کیا اس کا لازمہ ہے خلف، کہ جس کو ہم نے معاد فرض کیا ہے، ہم نے اس کو معاد کہا، یہ معاد نہیں ہے، یہ ہوئی مبتدا ہے، مبتدا ہوئی، مبتدا ہی ہو، معاد نہ ہو، حالانکہ ہم نے اس کو فرض کیا کیا ہے؟ معاد، یہ خلف ہے۔ خوب جی، اس بات کے مزید بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر جب آپ کہتے ہیں کہ معاد بعین ہی وہی مبتدا ہے، تو پھر اس مبتدا میں، معاد میں مبتدا والی ساری خصوصیات ہونی چاہیے نا، حتی زمانہ بھی وہی ہونا چاہیے، یعنی وہ چیز جو جمعرات کو تحلیل ہو کے جمعہ گزر گیا، ہفتے کے دن پھر جو ہے نا اعادہ ہوا اس کا، تو جب اعادہ ہوا ہے تو اس وقت دن بھی کون سا ہونا چاہیے؟ جمعرات کا دن ہونا چاہیے، ہاں جمعرات کا دن ہوگا، تب یہ بعین ہی وہی چیز ہوگی، کیونکہ وہ تو جمعرات کے دن تھی۔ اب اگر یہ وہی ہے بعین ہی، تو دن بھی کیا ہونا چاہیے؟ جمعرات کا، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ خلف یا اس سے انقلاب لازم آتا ہے، جیسا کہ بیان کیا۔ چوتھی دلیل جو اس مسئلہ کے نظری ہونے کے قائلین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اعادہ معدوم بعین ہی جائز ہو تو یہ بتائیں کہ اس کا اعادہ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ؟ جب اعادہ معدوم جائز ہوا تو صرف ایک دفعہ جائز ہوگا یا 2 دفعہ بھی جائز ہوگا؟ 2 دفعہ جو جب جائز ہوا تو 3 دفعہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 3 دفعہ بھی جائز ہوگا۔ بات تو یہی تھی نا کہ معدوم کو اعادہ بعین ہی اس کا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر جائز ہو تو پھر عدد آپ معین نہیں کر سکتے کہ 10 دفعہ جائز ہے، 11ویں دفعہ جائز نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عقلی احکام میں اس طرح سے تو آپ حد بندی نہیں کر سکتے، تو آپ کوئی عدد معین نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب عدد معین نہیں کر سکیں گے تو ایک غیر متناہی سلسلہ اعادہ معدوم کا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ آپ عدد معین نہیں کر سکتے۔ کیوں عدد معین کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح،
آپ اگر کہیں جی 5 دفعہ اعادہ معدوم ممکن جائز ہے، 6ٹھی دفعہ جائز نہیں ہے، آپ نے 5 کا عدد کیوں معین کیا؟ اس کے ساتھ کوئی ترجیح تھی؟ نہیں۔ 10 دفعہ بھی اعادہ ہو سکتا تھا، 20 دفعہ بھی اعادہ ہو سکتا تھا، 1 دفعہ بھی اعادہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے کہا جی 1 دفعہ اعادہ کرنا ہے، 1 دفعہ اعادہ جائز ہے، پھر جائز نہیں ہے۔ 1 کا تعین کیسے کر لیا آپ نے؟ کوئی معین ہے، کوئی کرائٹیریا ہے 1 دفعہ تعین کا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سے عدد کی تعین بلا مرجع لازم آتی ہے۔ ترجیح بلا مرجع ایک اور فلسفی عقلی قانون ہے کہ محال ہے۔ ایک ترازو ہوں، اس کے 2 پلڑے برابر ہوں، بغیر ایک پلڑے میں کوئی ویٹ ڈالے وہ پلڑا نیچے ہو جائے اور دوسرا اوپر ہو جائے، بالآخر 1 گرام کا لاکھواں حصہ بھی آپ کو ایک پلڑے میں ڈالیں گے تب ادھر ترجیح آئے گی۔ تو وہ ویٹ کیا ہوگا؟ مرجع ہوگا۔ بغیر کسی طرف کوئی ویٹ ڈالے آپ کسی ایک طرف کا تعین نہیں کر سکتے۔ اب اعادہ معدوم 1 دفعہ بھی ہو سکتا تھا، 10 دفعہ بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کہیں جی کہ 1 دفعہ جائز ہے، 10 دفعہ جائز نہیں ہے، تو 1 کو کس بنیاد پر آپ ویٹ دے رہے ہیں، ویٹیج دے رہے ہیں؟ کوئی مرجع نہیں ہے۔ 10 کو کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی مرجع نہیں ہے۔ جب آپ مرجع معین نہیں کر سکتے تو عدد معین نہیں کر سکتے۔ جب آپ عدد معین نہیں کر سکتے تو اعادہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اعادہ معدوم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز دوبارہ تحقق پا لے، وجود پا لے۔ اچھا جی، وجود جب بھی کسی کوئی چیز وجود پاتی ہے وہاں اس کا تشخص اور شخص ہونا ضروری ہے۔ انسان جو کہ کلی مفہوم ہے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسانی افراد اور اشخاص نہ ہوں اور ہم کہ انسان تحقق پا گیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ شخص کب بنتا ہے؟ فرد سے، عدد سے۔ یہاں کتنے اشخاص موجود ہیں؟ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم 10 افراد یا اشخاص موجود ہیں، تو عدد آیا 1 1 1 1 1، یہ 1 1 کرتے 10 اکائیاں جب اکٹھی ہوئی تو 10 کا عدد بنا۔ بنابراین تشخص تب آتا ہے جب عدد معین ہو، تو جب تک عدد معین نہ ہو تشخص نہیں آتا۔ جب تک تشخص نہ آئے کوئی مفہوم تحقق نہیں پاتا، وجود تحصل نہیں پاتا۔ تو چونکہ عدد آپ معین نہیں کر سکتے، تشخص نہیں ہوگا، تشخص نہیں ہوگا تو وجود نہیں ہوگا، وجود نہیں ہوگا تو جو معدوم ہو گیا اس کا اعادہ نہیں ہوگا، اعادہ ہی نہیں ہوگا، دوبارہ وہ تحقق ہی نہیں پائے گا۔ یہ دلیل ان کی دوسرے لوگوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز نہیں ہے، یہاں تک ان کی ادلہ مکمل ہوتی ہیں۔ اب ایک دلیل جو ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے، اعادہ معدوم کے جواز کے قائلین کی دلیل یہ ہے، پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو جواز کے قائل نہیں ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز نہیں ہے، بعین ہی کیوں ممکن جائز نہیں ہے؟ یا تو خود اس معدوم کی ماہیت مانے ہے، کہتی ہے کہ میں دوبارہ نہیں بنتی۔ کتاب کی ماہیت یہ کہتی ہے کہ جب میں نابود ہو گئی تو اب میری توہین ہو گئی، دوبارہ میں نہیں بنوں گی کتاب، یا تو اس کی ماہیت مانے ہوگی اعادہ معدوم سے، یا ماہیت کا کوئی لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس ماہیت کا لازمہ کیا ہے؟ کتاب چونکہ جسم ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ حجم رکھنا، طول، عرض اور عمق، یہ اس کا لازمہ ہے جسم کا۔ اس کا لازم کہے کہ میں نہیں دوبارہ تحقق پاتا۔ کتاب بے ذات خود ماہیت کتاب کا ہے، مجھے تو انکار نہیں ہے دوبارہ تحقق پانے سے، لیکن کمیت کہتی ہے، حجم کہتا ہے میں دوبارہ تحقق نہیں پاتا، جو کہ میرا لازمہ ہے، میں اس کے بغیر تحقق نہیں پا سکتی۔ تو کسی ماہیت کا اعادہ معدوم اگر ممتنع ہو تو یا خود اس کی ماہیت امتناع کرے گی، کہے گی میں نہیں دوبارہ تحقق پاتی، یا اس کا لازم ماہیت جو ہے وہ تقاضا کرے گا کہ میں تحقق نہیں پاتی۔ اچھا جی، اب اگر کسی چیز کی ماہیت ہی وہ منکر ہو، کہے کہ میں تو تحقق نہیں پاتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شریک الباری تعالی ممتنع ہے کیونکہ اس کی ماہیت کہتی ہے کہ میں تحقق نہیں پاتا، تو پھر تو اس کتاب کو پہلے بھی تحقق نہیں پانا چاہیے تھا، کیونکہ تب بھی تو اس کی ماہیت تھی جب یہ موجود تھی۔ بس اس کا مطلب ہے ماہیت منکر نہیں ہے، ماہیت کہتی ہے میں تحقق پانے سے انکار نہیں کرتی۔ اچھا جی،
اور اگر آپ کہیں کہ عارض لازم کی وجہ سے، تو لازم بھی تو پہلے بھی تو تھا، پہلے لازم نے انکار نہیں کیا، پہلے مقدار اور حجم اور طول اور عرض اور عمق نے اور کم متصل نے یہ نہیں کہا کہ میں تحقق نہیں پاتی لہٰذا کتاب بھی تحقق نہیں پائے گی۔ تو جب اسے پہلے انکار نہیں تھا تو اب لازم کو انکار کیوں ہوگا؟ اب بھی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ پس رہ جاتی ہے ایک شک کہ اعادہ معدوم میں آپ یہ کہیں کہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک مفارق کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو دوبارہ تحقق نہیں پانے دوں گا، خود کتاب کی ماہیت بھی انکار نہیں کرتی، ماہیت کا لازم بھی انکار نہیں کرتا۔ ایک تھرڈ عامل ہے، پارٹی ہے جو کہتی ہے خبردار کتاب نہیں بنانی۔ تو جو مفارق ہوتا ہے اس کو ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک دفعہ ہم کمزور ہیں، اصل خدا چاہتا ہے یہ کتاب دوبارہ بے عین ہی واپس لوٹ آئے، تو خدا کے سامنے کون مفارق مانے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ کہ میں آپ نعوذ باللہ نہیں بنانے دوں گا یہ کتاب۔ تو مفارق جب زائل ہو جائے گا تو اعادہ معدوم بے عین ہی ممکن ہو جائے گا۔ پس ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اعادہ معدوم ممکن ہے، آپ نہ کہو ممتنع ہے۔ یہ دلیل ہو گئی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ اچھا جی، اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ جو معدوم ہوا اس کے لازم کی وجہ سے، لیکن وہ جو معدوم ہوا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک اس کی ماہیت تھی، ایک اس کا وجود تھا۔ ماہیت تو ایک اعتباری فرضی مفہوم ہے، اصلاً یہ کتاب کا خارج میں وجود تھا جس سے ہم نے ماہیت کتاب اخذ کی، تو لازم وجود کا ہے نہ ماہیت کا۔ جو کہتا ہے کہ میں واپس نہیں آتا، وجود کا لازم کیا ہے؟ ابھی بتایا، وجود جب بھی اس کائنات میں تحقق اور تحصل پاتا ہے تو فردی اور شخصی خصوصیت کے ساتھ، ہاں وجود ممکنات کا کہہ رہے ہیں، وجود ممکنات ماہیات کا وجود جب تحقق پاتا ہے تو جب تک شخص نہ ہو، جب تک فرد نہ ہو تب تک تحقق نہیں پاتا۔ تو وہ فردیت اور عینیت یہ کہتی ہے کہ میں اب جو ہے نا جو کتاب تھی، میرا جو زمانہ تھا وہی زمانہ لوٹ آئے، وہی مکان لوٹ آئے، ہر جہاد سے میری تمام خصوصیات پہلی لوٹ آئیں تو میں پہلی کتاب بے نہیں بنوں گی، حالانکہ آپ سیٹرڈے کے دن جمعرات کے دن کو نہیں لوٹا سکتے۔ تو وہ لازم کس کا ہے؟ وجود کا لازم ہے۔ وجود کا لازم کیا ہوتا ہے؟ تشخص۔ تشخص کہتا ہے کہ میں مانع ہوں، میں معدوم کو بے عین ہی واپس نہیں لوٹنے دوں گا۔